اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلاری۔ سیاسی سائنس یعنی کہ پولیٹیکل سائنس کا چوتھا لیسن جو کہ 10ویں جماعت سے ہے، عالمی مسائل اور ہندوستان کا رول، اس کا مطالعہ پہلے بلینکس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ڈیش کو یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے 10 دسمبر 1948۔ کوشچن نمبر 2، بلینک نمبر 2، ہندوستان ڈیش وقت سے انسانی حقوق کے حق میں بحث کر رہا ہے؟ آزادی۔ بلینک نمبر 3، گاندھی نے اپاتائڈ کے خلاف ڈیش جنگ لڑی؟ ڈیش میں جنگ لڑی؟ جنوبی افریقہ۔ بلینک نمبر 4، انسانی حقوق میں ڈیش شامل ہے؟ مساوات۔ ہندوستان انسانی حقوق کو کب منظور کیا گیا؟ 10 دسمبر 1948۔ ہندوستان کے بنیادی حقوق کے کس آرٹیکل میں بحث کی گئی ہے؟ دفعہ نمبر 12 سے 35 تک بنیادی حقوق پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 3، اصلاح رکھنے والی یہ دنیا صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہی ہے بلکہ مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی یعنی کہ انٹیلیجنسی اور بچوں کی امیدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ امریکہ کے صدر ہوورڈ۔ کوشچن نمبر 4، تیسری دنیا کیا شناخت کرتی ہے؟ تیسری دنیا کا تصور ہی غریب اور پسماندہ ملکوں کی شناخت کرنے لگا۔ کوشچن نمبر 5، دوسری جنگ عظیم کے بعد سامنے آنے والے بڑے مسائل کیا تھے؟ انسانی حقوق سے انکار، اصلاح کی دوڑ، معاشی عدم مساوات، عالمی دہشت گردی۔ کوشچن نمبر 6، انسانی حقوق کی تردید کے وجوہات کیا ہیں؟ مذہب، نسل، جنس، ذات پات اور رنگ اور قومیت میں تفرقات سے انسانی حقوق کی تردید اور استحصال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کوشچن نمبر 7، انسانی حقوق کی جدوجہد اور ان کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ 1776 میں امریکی آزادی جنگ، 1789 یعنی کہ 1789 میں فرانسیسی انقلاب، 1917 کا روسی انقلاب، ہندوستان کی آزادی اور دوسرے ممالک کی جدوجہد آزادی۔ کوشچن نمبر 8، ہندوستان ہمیشہ سے ہی انسانی حقوق کے تحفظ کے تعلق سے کوشاں ہے، کیسے؟ یا ہندوستان نے انسانی حقوق کا تحفظ کیسے کیا؟ ہندوستان ہمیشہ سے ہی انسانی حقوق کے تحفظ کے تعلق سے کوشاں ہے اور اپنے ملک کے آئین کے تیسرے حصے میں دفعہ 12 سے 35 تک کے دفعات کے ذریعے بنیادی حقوق میں شامل کر کے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اقوام متحدہ کے عام اسمبلی میں بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر وقت ساتھ دیا ہے۔ کوشچن نمبر 9، اصلاح کی دوڑ دنیا کی تباہی کے لیے خطرہ ہے۔ اس مقول کے پیش نظر اصلاح کی دوڑ سے ہونے والے اثرات کیا کیا ہیں؟ سارے عالم میں خطرہ، خوف، گھبراہٹ جیسے مسائل اٹھتے ہوئے جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تمام برائیوں کو رد کرنے کی نظر سے تخفیف اصلاح کو دنیا بھر میں ایک عام ضرورت سمجھا جا رہا ہے۔ اصلاح اور گولہ بارود کو معاشی نقطہ نظر سے بھی ایک غیر ضروری اور نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 10، تخفیف اصلاح کے لیے ہندوستان کا رول کیا ہے؟ بتائیے۔ ہندوستان ایک پرامن ملک ہے جو ناپسندگی کی وکالت کرتا ہے اور عالمی سلامتی کے امور کے لیے امن بہت اہم ہے۔ نہرو کے دور میں ہندوستان نے تخفیف اصلاح کی حمایت کی ہے۔ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 51 میں بھی بین الاقوامی امن اور تعاون کی وکالت کی گئی ہے۔ ہندوستانی انسانیت سے شروع
ہونے والے قطعی اختلاف سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ معاشی پسماندہ یعنی کہ غیر ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات کیا ہیں؟ اس طرح کی پسماندگی کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ عالمی کنبے کے تمام اراکین میں آپسی غیر مساوات کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نوآبادی حکومت اور حکومت مطلق العنان کی ایک تاریخی دین ہے۔ یورپی اقوام نے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں میں اپنے نوآبادیات کو بسایا اور وہیں پر اپنی مطلق العنانی شروع کی تھی۔ ان مطلق العنان کے زیر سرپرست ممالک معاشی طور پر پسماندہ ہو گئے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ان کی ترقی تو بے حد گری ہوئی تھی۔ معاشی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے ہندوستان نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ تیسری دنیا کا تصور ہی غریب اور پسماندہ ملکوں کی شناخت کرنے لگا اور یہ ممالک خوراک، سرمایہ، صحت، تعلیم اور دیگر بہت سے مسائل کی قلت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں موجود غیر ضروری اسراف، خرچ، آزادانہ تجارت، غیر مقابلے، عالمگیریت وغیرہ سے پسماندہ ممالک پر کئی طرح کے مضر اثرات واقع ہونے لگے۔ ان تمام کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ تنظیم اور دوسرے عالمی تنظیموں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے، عالمی کنبے کے ایک رکن کی حیثیت سے ان ممالک کے درمیان معاشی انصاف اور مساوات کے حق میں ہے۔ کوشچن نمبر 13 ہندوستان کے اہم حقوق تحفظ کمیشن کون سے ہیں؟ انسانی حقوق کمیشن، قومی خواتین کمیشن، پچھڑے طبقات کمیشن، پسماندہ طبقے اور اقلیتی طبقے۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔